کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ ہم سے آزمائش چاہتا ہے، کیونکہ دنیا کا آنے کا مقصد ہی آزمائش ہے۔ جب تک ہم آزمائے نہیں جائیں گے اس وقت تک ہماری کامیابی نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر بھی یہی دستور ہے کہ جس کو ترقی کرنی ہوتی ہے دنیاوی لحاظ سے وہ امتحانات دیتا ہے، اور جیسے جیسے امتحان دیتا ہے ویسے ویسے اس کی ترقی ہوتی ہے، اور آخرت کی ترقی تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ آخرت کا معاملہ بڑا لمبا ہے۔ وہ اتنا زیادہ لمبا ہے کہ ہم اور آپ اس کو بول بھی نہیں سکتے۔ بہرحال کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہے یہاں سے سب کو جانا ایک، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ ہم اور آپ بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں، دیکھیں یہ دارالامتحان ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، یہ دارالامتحان ہے، یہاں ہر چیز امتحان کی صورت میں، یہاں کوئی بھی چیز انعام نہیں ہے۔ ہم اور آپ نے اس کو انعام سمجھ لیا، گھر بنا لیا صاحب، بڑا کاروبار کو پر کر لیا، بڑا معاملات ہو گئے، بڑے مبارکباد دی جا رہی ہے ایک دوسرے کو۔ بھائی یہ مبارکباد تو بہت ہی مختصر سے وقت کی ہے، اصل مبارکباد تو وہ ہے جو آخرت کی ہے، اور آخرت کی مبارکباد کن چیزوں کی ہے؟ وہ ہے سنت۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتے ہیں جس کے اندر یہ چیزیں پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ معاف کرے جس کو ناپسند فرماتے ہیں ان سے یہ چیزیں چھین لی جاتی ہیں، ان سے اپنے ان معاملات کو جو اللہ کی اطاعت کے معاملات ہوتے ہیں وہ ان سے لے لیے جاتے ہیں۔ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کچھ چیز مل بھی جاتی ہے وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے، ہمارے عقلیں یہاں پر کام نہیں کرتی، عقلیں معوف ہو جاتی ہیں، ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اور اس چیزوں کی سمجھتے ہیں کہ شاید اس حالات نے آ کے روک دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان معاملات کی وجہ سے روک گئے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ لیکن یہ سوچنا ہی سمجھنا یہی شرک ہے، اور یہ شرک خفی ایسا خطرناک شرک ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں آ رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور آنے کا مقصد اتفاق نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ معاف کرے اتفاق سے ہو گیا، کوئی چیز اتفاق نہیں ہے، کوئی بھی چیز اتفاق نہیں، ہر چیز اللہ کی حکمت عملی کے تحت۔ ہمارے آپ کے سمجھ میں نہ آئے یہ اور بات ہے، کیونکہ جب ہم اس دل کی آنکھ جب ہماری کھلے گی تب یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ اس دماغ اس سر کی آنکھوں سے یہ دنیا دیکھی جاتی ہے، سر کی آنکھوں سے کوئی بھی چیز مخفی چیز چھپی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بھئی یہ روح تمہیں نظر نہیں آ سکتی، لیکن روح تو ہے، کھانوں کی غذائیت تمہیں نظر نہیں آتی، غذائیت تو ہے، اللہ تمہیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ تو ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی توڑ کر اس کے اوپر رکھ دی اور وہ ابھی کی، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی اس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، صحابہ کو نہیں نظر آیا لیکن نبی کو نظر آیا۔ تو جب تک یہ ہری ٹہنی اس کے اندر رہے گی، اوپر رہے گی، یہ ذکر کرے گی اللہ، جب تک اس کا عذاب نہیں ہوگا۔ بھائی یہ باتیں ہمارے آپ کے سمجھ سے بالا تر ہیں، کیونکہ اصل دل کی آنکھ ہے، اور دل کی آنکھ کھلی نہیں، اور ہم یہ دنیا میں جو آئے ہیں وہ اس دنیا کی آنکھ کو جب تک یہ دنیا کی آنکھ بند نہیں کرو گے دل کی آنکھ کھلتی نہیں۔ یہ عجیب سا معاملہ ہے، جب تک تمہارے اندر فنانیت نہیں آتی اس وقت تک اللہ نہیں آتا۔ یہ معاملات بڑے عجیب سے ہیں، لیکن یہی اس کی حقیقت ہے کہ اگر ہمارے دل کی آنکھ جب کھلے گی جب ہم دنیا کی آنکھ بند کر لیں گے، کیونکہ دنیا کی آنکھ میں تعبیلات ہیں، دنیا کی آنکھ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ذبح ہوتا ہوا بچہ نظر آ رہا ہے لیکن وہ ذبح نہیں ہو رہا۔ یہ ہے اصل فرق۔ جب دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو انسان بالکل جسٹ اپوزٹ نظر آتا ہے، لیکن وہ دل کی آنکھ لائے کہاں سے؟ بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ ایک ایسا شیطان نے دور حاضر میں ایک دھوکے کا جال بنا رکھا ہے، الامان الحفیظ، کہ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں سوائے دھوکہ نظر آتا ہے۔ شیطان کا عجیب سا دھوکہ ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب تم نے یہ کیا صورت اختیار کر رکھی ہے، تم کسی کے مرید ہو گئے ہو، تم نے کسی سے تعلق پیدا کر لیا ہے، ارے بھائی اس کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ تو بہت سے لوگ اللہ معاف کرے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اور بہت سے لوگوں نے اس کی ضرورت سمجھ میں آ گئی کہ بھائی پیر تو ہونا چاہیے، کوئی استاد ہونا چاہیے، کوئی مینٹور ہونا چاہیے۔ اب طریقہ کیا ہوا کہ ان سے مرید ہو گئے، اب مرید تو ہو گئے لیکن اب اصلاح کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کہ پیر صاحب جو ہے وہ سالوں سال کے لیے کہیں باہر رہتے ہیں اور مرید صاحب جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔
تو بھائی دیکھیں جسٹ اپوزٹ ہے. مرید ہونا سنت ہے اور اصلاح فرض ہے. یہاں پر آ کے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے کہ بھائی مرید تو ہو گئے لیکن اصلاح نہیں کروا رہے. بھائی یہ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ تو کچھ تو ویسے مر گئے، کچھ ایسے مر گئے. تو بھائی اصل چیز تو اصلاح کروانی، اور اصلاح تو یا تو سامنے بیٹھ کر ہوگی یا پھر خط و کتابت سے ہو سکتی ہے. نہ خط و کتابت ہے نہ کوئی سامنے بیٹھنا ہے. پھر یہ تبدیلی آئے گی کیسے؟ جسے میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں، کچھ شیطان نے ایک ایسا معاملہ چلا دیا جس سے بھی پوچھا جائے کہ حضرت ہم تو مرید ہیں فلاں سے. ارے بھائی اچھا بھائی کوئی اصلاحی تعلق ہے؟ کہ صاحب حضرت بس ہم تو مکہ گئے تھے وہیں مرید ہو گئے. اب کیا ہوا؟ اب تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی اصلاح کو کیسے ہوگی؟ تو اللہ ہی کرے گا. تو وہی والی بات ہے کہ ہلاکت والی بات. اللہ نے ایک نظام بنایا، ایک طریقہ بنایا، اس طریقے سے وہ چیز حاصل ہوتی. تو بھائی خدا کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان سنت پہ عمل کر لے اور فرض ادا ہی نہ کرے. تو کیسے ہوگا معاملہ؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. تو اصل تو یہی ہے کہ بھائی اپنی اصلاح کرا. اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک نماز کی اصلاح ہے، ایک قرآن کی اصلاح ہے، ایک عبادت کی اصلاح ہے. یہ سب اصلاح مختلف عنوان سے مختلف لوگ کرتے ہیں. ایک دل کی اصلاح ہے، تو اصل اصلاح تو دل کی ہے، اور دل کی اصلاح کے لیے کوئی فکر نہیں. کوئی پوچھا جائے کہ صاحب یہ دل کی اصلاح ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہے؟ کہنا صاحب ہے. تو یہ نفس کی دل کی اصلاح آپ کہیں کروا رہے ہیں؟ نہیں صاحب کہیں بھی نہیں ہو جاتا ہے، کہیں سے تعلق نہیں ہے. کسی سے اپنی جو ہے وہ کیفیات یا معاملات ہم بتاتے نہیں ہیں. تو یہ اصلاح کیسے ہوگی؟ سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے. تو دل تو بنے گا ہی نہیں. تو اصل چیز تو دل ہے. وہ دل کیا ہے کہ انما اعمال بالنیات، کہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت تو دل سے ہوتی ہے. جب دل ہی نہیں بنا تو نیت کیسے بنے گی؟ سوال تو یہ ہے کہ جب دل بنے گا تو نیت بنے گی. یہاں تو دل ہی نہیں بن رہا تو نیت بھی نہیں بنتی. نیت بھی اللہ معاف کرے وہ کچھ ہی نہ کسی حوالے سے خراب ہو جاتی. اور اگر یہ صحیح ہو رہی ہوتی تو ہمارے اندر بڑی تبدیلی آ رہی ہوتی. لیکن تبدیلی تو نہیں ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے جس کے اندر صحیح ہو رہی ہے اس کے تبدیلی ہے. اس کی ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے. اس کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے، اس کی فکریں تبدیل ہو رہی ہیں، اس کی عبادت تبدیل ہو رہی ہے. اور نہیں ہو رہی تو ان لوگوں کی اللہ معاف کرے جنہوں نے یہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی. اور جو کی ہے وہ صرف سرسری ہے، وہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے، وہ ہلاکت ہے. اور اس ہلاکت میں ہم اور آپ اللہ معاف کرے وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا. بھائی اصل اصلاح دل کی ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں یہ اصل اصلاح دل کی ہے. جب یہ دل کی آنکھ کھلے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن اللہ معاف کرے جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے تو دل کی آنکھ کھلتی ہے. دیکھیں جو انسان مرے گا تب جا کے اس کو پتہ چلے گا یہ کیا ہو رہا ہے. تو دنیا کی آنکھ بند ہوئی تو دل کی آنکھ کھلی. کسی نے اگر دنیا میں ہی اپنی آنکھ بند کر لی اس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. بھائی یہ نقصان ہو جائے گا، میں فلاں کام کروں گا، یہ میرا نقصان ہو جائے گا، میں اصلاح کے لیے جاؤں گا تو یہ میرا نقصان ہوگا. وہ فوراً دنیا کا نقصان دیکھتا ہے کیونکہ اس آنکھ سے دیکھتا ہے. وہ میں فلاں کام کروں گا تو یہ فلاں چیز کا نقصان ہو جائے گا. تو بھائی وہ نقصان ظاہری دیکھ رہا ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح ہر چیز میں لے لو. جب تک یہ آنکھ کھلی ہوئی ہے تمہیں ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہو سکتا. تمہیں یہ آنکھ بند کرنی پڑے گی. میں رات کو سوؤں گا نہیں تو میں کام کیسے کروں گا؟ بھائی یہ دل کی آنکھ نہیں ہے، دنیا کی آنکھ. میں فجر کی نماز ادا پڑھوں گا تو فلاں کام کیسے کروں گا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کی آنکھ اس کو دکھاتی ہے کہ نقصان ہوگا، وہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں فلاں کام کی وجہ سے اس نیک عمل کو چھوڑ رہا ہوں. بتاؤ مجھے یہ دل کی آنکھ تو کبھی نہیں کھلے گی. کیونکہ کھلے گی جب دنیا کی آنکھ بند ہوگی، جب یہ تعویلات ختم ہو جائیں گے، جب یہ نقصانات تمہارے دل و دماغ سے ہٹ جائیں گے، جب تمہاری فکریں بدل جائیں گی تو پھر معاملات تبدیل ہو جائیں گے. لیکن یہ سب باتیں کب ہوں گی؟ یہ سب باتیں کب ہوں گی؟
جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی. اور اس دنیا کی آنکھ کو بند کرنے کے لیے بار بار عرض کر رہا ہوں, اس دل کی آنکھ کو کھولنا پڑے گا, اس دل کو بنانا پڑے گا. آرزوئیں خون ہوں یہ حسرت پامال, اب تو اس دل کو بنانا ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں, دیکھیں یہ ساری جسے کہتے ہیں کارخانہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لگایا ہے, یہ دل کو بنانے کے لیے لگایا ہے. یہ دل جو ہے یہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہی ساتھ جائے گا, کیونکہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے. تم اگر جنت میں جا رہے ہو تو تمہارا راستہ بتائے گا, تمہارے یہ اعمال بتائیں گے, تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی بتا دے گی کہ تم کہاں جا رہے ہو. اعمال اگر سنت کے مطابق ہیں تو سیدھے جنت میں جا رہے ہو, اور اللہ معاف کرے سنت کے خلاف ہیں تو بھائی سیدھے جہنم میں جا رہے ہو. اس لیے باتوں کو بار بار دہرا رہا ہوں, اور مجھے کچھ آتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کچھ کہنا ہے کہ آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو, اصل دل کو بنانا ہے. جب تک یہ دل نہیں بنے گا ہم کامیاب نہیں ہوئے. یہ تزکیہ نفس اسے کہتے ہیں, یہ اسی کا نام ہے. دل بنے گا تو نیت بنے گی, نیت بنے گی تو عمل بنے گا, عمل بنے گا تو اس کے اندر چیزیں پیدا ہوں گی. لیکن دل ہی نہیں بن رہا. کوئی بھی حالت میں آ کے جب امتحان آتا ہے تو ہم وہی کر رہے ہو تو جو کر رہے ہیں. آج فلاں چیز ہو گئی, اس کی وجہ سے ہم نے یہ چھوڑ دیا. آج فلاں چیز بھائی یہی تو امتحان تھا, اسی کو تو پار کرنا تھا کہ تمہاری محبت اللہ سے زیادہ ہے یا دنیا سے زیادہ ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں, ہم بالکل اسٹریٹ فارورڈ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ اس کے اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں نکالتے, یا کس طریقے سے یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. بھائی دین تو یہی بات سکھاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے داخل ہو جاؤ, بھلے ایک قدم ہی سوکھ کیوں نہ ہو. لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, اس چیز کو اللہ معاف کرے ہم ایک عذر بناتے ہیں, ہم ایک بہانہ بناتے ہیں, اور ہم اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں. یہی ہمارے امتحان ہوتا ہے, یہی ہمارا جس سے کہتے ہیں نا کہ پرفارمنس ہوتی ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز, بار بار عرض کر رہا ہوں, ورسل ٹروتھ ہے کہ جب بھی ایک قطرہ بھی کسی چیز پہ عمل کیا جائے گا تب جا کے اس پہ اثر ہوتا ہے. تو ایک قطرے کی اہمیت کیا ہے, لیکن اثر جب ہی کرے گا جب اس کے اندر مستقل مزاجی سے ہو جائے. تو بھائی اسی طرح ہمارے اندر تبدیلی جب ہی آئے گی جب ہماری ان چیزوں کے اوپر توجہ ہو جائے.